کبھی کوئی پراپرٹی کا آپ سودا کرتے ہیں نا، پراپرٹی لے رہے ہیں تو سودا کرنا ہے، ایگریمنٹ لکھنا ہے، تو کوشش کیا کریں کسی وکیل صاحب کے ذریعے کیا کریں، قانون جانتے ہیں، کوئی ایکسپرٹ وکیل صاحب ہوں گے نا، کوئی سول کے سیانے وکیل صاحب، تو وہ آپ کا ایگریمنٹ لکھیں گے تو کچھ خاص نکات ہوتے ہیں، کچھ نکتے ایسے ہوتے ہیں وہ لکھیں گے، نیگلیجنس نہیں ہوگی۔ کل کو دونوں پارٹیز دیکھیں، اگر آپ خریدار ہیں یا بیچنے والے ہیں، دونوں صورتوں میں آپ کے لیے نفع بخش رہے گا۔ مثال کے طور پہ اگلا بندہ آپ سے ایڈوانس لیا ہے، ایگریمنٹ کے مکر جاتا ہے، کسی اور کو بیچ دیتا ہے، اس صورت میں آپ عدالت جانا پڑتا ہے، آپ کو عدالت میں جاتے ہیں تو وہ ایگریمنٹ جو لکھا گیا ہے اس کی بڑی اہمیت ہے، اس کی ایک ایک لائن، ایک ایک لفظ اس کی اہمیت ہوتی ہے۔ تو اگر کسی اناڑی بندے نے وہ ایگریمنٹ لکھا ہے، ایڈوانس آپ نے دیا ہوا ہے، سودا کیا ہوا ہے، تو وہاں پہ ایک ایک لفظ کو دیکھا جائے گا تو کوتاہیاں کمیاں ہوئی نا تو آپ کی کسی کام نہیں، وکیل کو فیس بھی دی، کیس بھی کیا اور بنا بھی کچھ نہیں، آپ کو بڑا نقصان ہو جائے گا۔ کتنا سارا ایڈوانس آپ نے دیا تھا، اس کی پراپرٹی کی ویلیو تھوڑی سی بڑھ گئی ہے، بندہ مکر گیا۔ آپ بیچ رہے ہو، پراپرٹی بیچنے والے ہو، آپ کا بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ آپ نے ایگریمنٹ کیا، کچھ ایڈوانس لے لیا، اب آپ جناب چاہ رہے ہو کہ باقی پیمنٹ مجھے کرے، میں اس کو پراپرٹی وہ دے نہیں رہا، بقیہ رقم نہیں دے رہا، پھر آپ اس کو پراپرٹی نہیں دے رہے، آپ پریشان ہو کہ نہ بیچی، پتہ لگ رہا ہے بیچی ہے، نہ پتہ لگ رہا ہے میں نے نہیں بیچی، دوسری پارٹی جا کے بعد اسٹے لے لیتی ہے، جی میرا ایگریمنٹ ہے، اسے کہیں آگے نہ کہیں بیچے، وہ پراپرٹی ادھر ہی پڑی ہوئی ہے، پیسے بھی نہیں مل رہے، کروں کیا؟ تو یہ ٹیکنیکلٹیز جو ہے نا بہت حد تک بچا جا سکتا ہے اگر ایگریمنٹ آپ لکھواتے ہوئے کسی سمجھدار آدمی سے، سیانے آدمی سے لکھوائیں تو کوشش کریں کسی سول کا جو سمجھدار سا وکیل ہے نا تو اس سے لکھوائیں، اس کی سروسز لیں، کچھ پے بھی کرنا پڑتا ہے تو کر دیں، لیکن ایگریمنٹ ہمیشہ ایکسپرٹ آدمی سے لکھوائیں۔